أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون صدق اللہ العظیم۔ کرم دوستو بزرگوں، کل کے درس میں اس بات کو ذکر کیا جا چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کو زمین سے اتارا۔ میدان عرفات کے اندر حضرت آدم کی ساری اولاد کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا، پھر ان ساری کی ساری اولاد آدم سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا، لست بربکم قالوا بلا، سب نے یہ بات کہی کہ اللہ تو نہیں ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اعلان فرمایا اور سب نے اللہ رب العزت کے رب ہونے کا اقرار کیا۔ یہ بات ذکر کی جا چکی ہے، سب سے پہلا تعارف اللہ تعالیٰ نے صفت رب کے ساتھ کروایا، اور قیامت قبر کے اندر جو سب سے پہلا سوال ہونے والا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے، صفت رب کے بارے میں ہونے والا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے رب کو پہچاننا چاہیے۔ جو انسان اپنے رب کو پہچان لیتا ہے نہ اس کو دنیا کے اندر کسی قسم کی پریشانی لاحق ہوتی ہے، اور کل قبر کے اندر بھی اس انسان کو جواب دیتے ہوئے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ آج کی یہ جو پہلی آیات مبارکہ ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے واقعات بھی ذکر فرمائے ہیں اور برے لوگوں کے واقعات بھی ذکر فرمائے ہیں۔ نیک لوگوں کے واقعات ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ان لوگوں جیسا بنانا چاہیے تاکہ ہم پر بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، اور برے لوگوں کے واقعات ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو غلطیاں، کوتاہیاں اور جو عذاب ان پہ نازل ہوا تھا، ہمیں ان غلطیوں سے بچنا چاہیے اور ہمیں اس عذاب سے جو اللہ نے ان پر نازل فرمایا تھا اس سے بچنا چاہیے۔ اس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ آپ حضرات نے علماء سے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے سب سے زیادہ رتبہ ہمارے نبی کا ہے۔ یہ بات ہے، سب سے زیادہ افضل الانبیاء، تمام انبیاء میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہمارے نبی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے زیادہ فضیلت انبیاء میں حاصل ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حاصل ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بعد جو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے۔ واقعہ آپ نے تفصیل سے سنا ہے، موسیٰ علیہ السلام سمندر سے پار ہو گئے، دریا سے پار ہو گئے۔ آگے پار ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ ملک شام میں جانا ہے، اور وہ جو بنی عمالقہ قوم تھی ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ جب ان کے ساتھ جہاد کا اعلان ہوا، وہ جو بنی عمالقہ کے لوگ تھے نا، وہ ذرا پریشان ہو گئے۔ پریشان اس لیے ہوئے، ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بنی اسرائیلیوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، تو اگر انہوں نے ہم پہ حملہ کر دیا پھر ایسا ہوگا کہ یہ ہم پر غالب آ جائیں گے اور ہم مغلوب ہو جائیں گے۔ تو ان بنی عمالقہ قوم کے اندر ایک شخص رہتا تھا جس کا نام تھا بلعام، کے والد کا نام تھا باعورہ، بلعام بن باعورہ اس کو کہا جاتا ہے۔ مفسرین نے اپنی تفاسیر کے اندر یہ واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ وہ جو بنی عمالقہ کی قوم تھی وہ سارے کے سارے بلعام بن باعورہ کے پاس چلے گئے۔ بلعام بن باعورہ جو تھے یہ مستجاب الدعوات تھے، جو بات کہتے، جو دعائیں مانگتے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کیا کرتے تھے۔ ان کو علماء فرماتے ہیں اسم اعظم یاد تھا، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام اسم اعظم ہے، اور اس نام کو لے کر جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس کو کی برکت سے کیا کرتے ہیں، وہ دعا قبول فرما لیتے
دیتے ہیں۔ اب بلم بن باورا یہ قوم کا مقتدا تھا، رہنما تھا، لوگوں کو سیدھے راستے کی دعوت دیا کرتا تھا۔ قوم ساری کی ساری بلم بن باورا کے پاس گئی تو جا کر کہنے لگی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو تباہ فرما دے، یہ ہم پر حملہ کرنے والے ہیں، آپ ان کے خلاف اللہ سے دعا کیجیے۔ اب بلم بن باورا جو تھا وہ کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تو لہٰذا میں ان کے خلاف دعا نہیں کر سکتا، آپ ایسا نہ کریں اور میں ان کے خلاف کوئی کسی قسم کی بد دعا نہیں کروں گا۔ اب پھر قوم کے وڈیرے پھر دوبارہ چلے گئے اور اس کو مجبور کیا، آپ ایسے کریں، اللہ تعالیٰ سے بد دعا کریں موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے بارے میں۔ بلم بن باورا کہنے لگا کہ میں تو دعا نہیں کرتا، بد دعا نہیں کرتا، وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، تو اس سے میری دنیا بھی خراب ہو جائے گی اور میری آخرت بھی خراب ہو جائے گی، نے یہ کہہ کر ٹال دیا۔ اب قوم جو سمجھ گئی یہ بلم بن باورا جو تھا نا اس میں ایک کمزوری تھی، وہ کمزوری تھی کہ لالچی قسم کا انسان تھا، کچھ دنیا کی محبت اس کے دل میں زیادہ تھی، مفسرین نے لکھا ہے۔ اب قوم نے دیکھا کہ یہ ماننے والا تو ایسے تیار نہیں ہے، مان تو نہیں رہا، لہٰذا کیوں نہ اس کو تحفے تحائف دیے جائیں، رشوتیں دیے جائیں، اب ہم اس کو تحفے دیں گے، تحائف دیں گے، رشوتیں دیں گے، یہ ہماری بات ماننے پر مجبور ہو جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ قوم کے افراد نے بہت سارا سونا جمع کیا، چاندی جمع کی، اس وقت کی جو چیزیں قیمتی تھی ان کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد جو ہے بلم بن باورا کو دینا شروع کر دیا، دیے اسی طریقے سے اس کو بہت سارے گفٹ دیے گئے، اور وہ لیتا نہیں تھا، لیکن اس کی بیوی نے اس کو مجبور کیا کہ تو لے لے، اس نے وہ جب ہدیے قبول کر لیے، قبول کرنے کے بعد اب قوم نے اس کو مجبور کر دیا کہ آپ ایسے کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کریں۔ دوستو ایک بات یاد رکھیں، انسان کا جو شیطان ہے یہ بڑا کھلم کھلا دشمن ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کیا ہے بھائی؟ کھلم کھلا دشمن ہے۔ کوئی انسان بھی شیطان کے حملوں سے محفوظ نہیں ہو سکتا، صرف انسان کو چاہیے وہ اللہ کی مدد ہمیشہ چاہتا رہے، اللہ کے ہم پہلو میں آ جائیں گے پھر تو ہماری بچت ہے۔ اگر ہم اللہ رب العزت کی مدد نہیں چاہیں گے یا اللہ کی رحمت ہم پر نہیں ہوگی، اس کا فضل نہیں ہوگا، تو پھر کوئی بھی شیطان کے حملوں سے نہیں بچ سکتا۔ بہت سارے واقعات احادیث طیبہ میں آتے ہیں، اور شیطان کبھی بھی انسان کی بھلائی نہیں چاہتا، یہ بات یاد رکھ لیں، شیطان کبھی بھی انسان کی بھلائی نہیں چاہتا۔ مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرمایا کہ ایک شخص تھا، بڑا ایک سالے تھا، وہ گرمی کا وقت تھا، وہ کام کاج کیا اس نے، گرمی کا وقت تھا، ایک دیوار کے سائے کے نیچے آ کے وہ لیٹ گیا۔ جب دیوار کے سائے کے نیچے آ کر لیٹا، اور جس کو ہم کیلولہ کہتے ہیں، احادیث طیبہ میں کیلولہ کی فضیلت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دأب الصالحین، یہ صالحین کا طریقہ ہے کیلولہ کرنا، صالحین کا کیا ہے بھائی؟ طریقہ۔ تو آدمی دوپہر کو کچھ دیر کے لیے لیٹ جاتا ہے، 1 منٹ ہے، 2 منٹ ہے، 5 منٹ ہے، یہ سننا زندہ کر لیتا ہے، فرمایا اس کو صبح کی نماز کے لیے اور تہجد کے وقت اٹھنا بالکل آسان ہو جاتا ہے، یہ صالحین کا طریقہ ہے۔ تو وہ شخص کیلولے کے لیے ایک دیوار کے نیچے لیٹا، سائے کے اندر لیٹا ہوا تھا، شیطان بھاگتا ہوا آیا اور ایک آدمی انسان کی شکل میں آ کر اس کو اٹھا دیا، اور اس کو اٹھانے کے بعد کہتا ہے کہ اٹھ جا، یہ دیوار گرنے والی ہے، اور بعد میں کہتا ہے میں شیطان ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ شیطان تو کبھی بھی انسان کا بھلا نہیں سوچتا، خاص کر مسلمان کا تو وہ خیر خواہ ہے ہی نہیں، تو نے مجھے کیوں اٹھا دیا؟ کہنے لگا میں نے خیر خواہی اب بھی تیری نہیں سوچی، کہتا ہے آگے سے میں نے تیری خیر خواہی اب بھی نہیں سوچی، میں نے اس لیے تجھے اٹھایا کہ تجھے شہادت کا درجہ نہ مل جائے، تجھے شہادت کا درجہ نہ مل جائے، اس وجہ سے میں نے تجھے اٹھایا ہے، کوئی میں نے خیر خواہی کے طور پر تجھ کو نہیں اٹھایا۔ بہرحال یہ بات ذہن میں رکھ لیں، شیطان ہمیشہ انسان کا کیا ہے بھائی؟ دشمن ہے۔ حدیث طیبہ میں بھی ایک واقعہ آتا ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی غزوہ سے تشریف لائے، تو آپ نے جو ہے مال غنیمت کو ایک جگہ جمع فرما کے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے، تو صحابی جو ہے اس کی حفاظت کے لیے بیٹھ گیا۔ رات کا کچھ حصہ گزرا تو دیکھا ایک انسان آیا اور اس سے مال چوری کر رہا ہے، تو صحابی رسول نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لے کر جاؤں گا، تو چوری کرتا ہے، تو چور ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ منت سماجت کرنے لگ گیا، رونے لگ گیا کہ مجھے آج چھوڑ دے، آج کے بعد میں چوری نہیں کروں گا۔ صحابی نے ان کو چھوڑ دیا۔ اگلی رات ہوئی تو پھر دیکھتا ہے کہ وہی شخص آیا اور مال کو چوری کر رہا ہے۔ صحابی نے پھر اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ چل آج تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لے کر جاؤں گا، تو چور ہے۔ اور اس نے منت سماجت کی، صحابی رسول نے پھر چھوڑ دیا اعتماد کر کے۔ تیسری رات ہوئی تو پھر دیکھا کہ وہی شخص آیا ہوا ہے اور مال کو چوری کر رہا ہے۔ صحابی نے اس کو پکڑا
اور کہا کہ آج تو بالکل نہیں چھوڑتا، آج تو میں نے تجھے ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لے کر جانا ہے۔ وہ آگے سے منت کرتا ہے، سماجت کرتا ہے، روتا ہے، صحابی اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ وہ آگے سے کہتا ہے میں تجھے ایک بات بتا دوں، اگر تو اس پہ عمل کرے گا تو تیرے مال کی حفاظت ہو جائے گی، تو پھر مجھے چھوڑ دے گا؟ صحابی کہنے لگے ہاں چھوڑ دوں گا۔ پہچانا نہیں صحابی نے کہ یہ شیطان ہے، صحابی کہنے لگے ہاں میں چھوڑ دوں گا۔ آگے سے وہ کہتا ہے کہ اگر آدمی آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو پھر مال کی حفاظت ہو جاتی ہے، روزانہ یہ عمل کر لیا کر، تیرے مال کی حفاظت ہو جائے گی، چوری بھی نہیں ہوگی، نقصان بھی نہیں ہوگا۔ جب صبح ہوئی تو صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا، آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی 3 راتوں سے یہ مسئلہ جاری ہے اور اس رات کو میں نے تو اس کو پکڑ لیا تھا اور میں نے کہا کہ بھائی بات ایسے ہے کہ میں تو حضور کی مجلس میں تجھے لے کر جاؤں گا، لیکن اس نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ جو آدمی آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس کے مال کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو شیطان لیکن سچ بول گیا، تھا تو شیطان لیکن سچ بول گیا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ شیطان سے انسان کو صرف ایک طریقے سے بچت ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی انسان حفاظت میں آ جائے اور اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ مجھے ایک آپ بات بتائیں، جتنا بڑا دشمن ہوتا ہے اتنی بڑی پناہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ایسے چھوٹا دشمن ہے تو آدمی تھوڑی حفاظت کرتا ہے، دشمن بڑا ہے تو انسان اپنی حفاظت کیا کرتا ہے بھائی؟ زیادہ کرتا ہے۔ اب شیطان جو ہے یہ واضح اور بڑا دشمن ہے، ایسا دشمن ہے حدیث پاک میں آتا ہے یہ اور اس کے جو چیلے ہیں وہ تمہیں نظر نہیں آتے لیکن کام پورا کر جاتے ہیں۔ وہ آپ نے دیکھا ہے وہ کتا زیادہ خطرناک ہوتا ہے جو چھپ کر حملہ کرے، اور جو ظاہر ہو اس سے انسان کیا کر سکتا ہے؟ حفاظت کر سکتا ہے۔ جو دشمن سامنے ہو اس سے حفاظت ہو سکتی ہے، جو دشمن جو ہے پیچھے سے وار کرے اس سے حفاظت کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ اب شیطان سے حفاظت کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اسی لیے تو فرمایا کہ کیا پڑھو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ کیا مطلب؟ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، پناہ کا معنی ہے اوٹ میں آ جانا، چھپ جانا۔ میں اللہ کی اوٹ میں آ گیا، اللہ کی پناہ میں آ گیا، میں اللہ کے قریب آ گیا، شیطان سے دور ہو کر، شیطان سے بھاگ کر۔ میں عرض یہ کر رہا تھا اس بلم بن باورا نے کیا کیا بھائی؟ رشوت لینا شروع کر دی، ہدیے لینا شروع کر دیے۔ اب قوم نے اس کو مجبور کر دیا، جب قوم نے اس کو مجبور کیا تو اس نے کہا بھائی تم نے میری دنیا اور آخرت خراب کرنی ہے۔ اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کرنے لگا۔ مفسرین نے لکھا ہے ابھی یہ الفاظ کہے تھے کہ یا اللہ موسیٰ کو یہی الفاظ کہے تو زبان لٹک گئی، اور فرمایا لٹک کے یہاں پہ آ گئی، بہت زیادہ زبان اس کی لٹک گئی۔ اب بددعا کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، الفاظ نکالتا تھا حضرت موسیٰ اور اس کی قوم کے خلاف، لیکن نکلتے تھے اس کی اپنی قوم کے خلاف۔ اب علماء نے لکھا طرح طرح کی حرکتیں کرنے لگ گیا، پاگل ہو گیا، جانوروں کی طرح بھاگتا تھا، پھرتا تھا، گدھوں کو چھیڑتا تھا، اور اسی طریقے سے بری بری حرکات کرنا اس نے کیا کر دی بھائی؟ شروع کر دی۔ بہرحال اسی طریقے سے وہ کیا ہوا بھائی؟ تباہ و برباد ہوا۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا۔ اب بلم بن باورا جب اس کی زبان لٹک گئی وہ اپنی قوم کو کہتا ہے میری تو دنیا اور آخرت خراب ہو گئی، لیکن میں تمہیں ایک طریقہ ایسا بتاتا ہوں جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ اور اس کی قوم شکست کھا جائے گی، اس طریقے پہ عمل کر لو۔ اب وہ کہنے لگے کون سا طریقہ؟ بلم بن باورا کہنے لگا کہ اپنی دو نوجوان لڑکیاں ہیں ان کو بنا سوار کر بنی اسرائیلی قوم کے اندر بھیج دو، یہ سمجھا کر کہ وہ تمہارا جو کچھ بھی کریں تمہیں انہیں روکنا نہیں ہے، وہ تمہارا جو کچھ بھی کریں تم نے ان کو روکنا نہیں ہے۔ کہنے لگا کہ جس قوم کے اندر بدکاری ہو جاتی ہے اس قوم میں اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اور وہ قوم کیا ہو جاتی ہے؟ بزدل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی عورتوں کو بنا سوا کر بھیجا اور وہ بنی اسرائیلی قوم کے اندر آئے۔ جب بنی اسرائیلی قوم کے اندر آئی موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا، بیان فرمایا کہ لوگوں ان سے دور رہنا ہے، ان کے قریب نہیں جانا۔ کہتے ہیں کہ قوم میں سے ایک بڑا آدمی جو تھا اس نے بدکاری کر لی، بدکاری کی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرما دیا، فرمایا طاعون کی بیماری پھیل گئی، ایک دن کے اندر 70,000 آدمی چلے گئے، ایک دن کے اندر 70,000 آدمی کیا ہے بھائی؟ چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بڈیرے آدمی کو اور اس کے جو چیلے تھے سب کو کیا ہے بھائی پھانسی پر لٹکایا اور ان کو وہیں پہ قتل کیا گیا سر عام۔ پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، پھر اللہ رب العزت نے اس مبارک کو ان سے کیا کیا بھائی؟ دور کیا۔ یہ واقعہ قرآن مجید کے اندر مذکور ہے۔ اب جو علماء نے لکھا ہے کہ کچھ جانور ایسے ہیں جو جنت میں جائیں گے، ان کے اندر آپ نے ایک سنا ہے اصحاب کہف کا کتا بھی ہے، وہ ہدہد بھی ہے جس نے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے پانی کا وہ جائزہ لگاتی تھی کہ پانی کتنا نیچے ہے کتنا نہیں ہے، وہ چونٹی بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جا رہا تھا، نیچے چونٹیاں پھر رہی تھی، ایک چونٹی کہتی ہے ان دوسری چونٹیوں کو وہ تخت جا رہا ہے، اگر یہ ہم سے گزریں گے نا یہ تو ہم تو کچلے جائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بات کو سن لیا، فوراً تخت نیچے اتارا اور اس چونٹی
چونٹی سے امتحان لیا تو وہ چونٹی بھی کہاں جائے گی بھائی؟ جنت کے اندر۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی بھی کہاں جائے گی بھائی؟ جنت کے اندر۔ اب علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات آتی ہے، اصحاب کہف کا جو کتا ہے یہ بلعم بن باورا کی شکل میں جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو یہ شکل عطا کر دیں گے، صحیح صحت مند ہوگا، انسانی شکل کے اندر ہوگا، کیونکہ اس نے تو جانا نہیں ہے اللہ کی نافرمانی اس نے کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو کتے کو یہ شکل عطا فرما دیں گے، اور فرمایا اس شکل کے اندر وہ کہاں داخل ہو جائے گا بھائی؟ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ ہر حال اللہ رب العزت نے یہاں پہ اس بات کو ذکر کیا ہے، ہمیں اس واقعہ سے بچنا چاہیے، بدکاری ہو یا اللہ کی نافرمانی ہو، ہر اعتبار سے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ شیطان ہر طریقے سے ہمیں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کی وفات کا وقت قریب ہوا، کیا فرماتے ہیں علماء کہ شیطان جو ہے بدل کے اندر ظاہر ہوا اور کہنے لگا شیخ کو کہ میں تیرا خدا ہوں اور آج کے بعد میں نے تجھ پر نمازوں کو معاف کر دیا۔ کیا کہتا ہے؟ میں نے تجھ پر نمازوں کو معاف کر دیا۔ یہ کہتے ہیں خبیث دفع ہو جا، تو شیطان ہے، میرا خدا نہیں ہے، نماز تو انسان کو مرتے دم تک کا ضروری ہے قائم کرنا۔ میں کہا شیطان دفع ہو جا۔ آگے سے تھوڑی دیر میں دیکھتا ہے پھر بدل کے اندر آیا اور کہتا ہے شیخ صاحب آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ کہتا ہے آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ شیخ صاحب فرمانے لگے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، دفع ہو جا ذلیل و خوار، جاتے جاتے ہوئے بھی حملہ کر رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ مجھے میرے اللہ نے بچایا، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ مجھے کس نے بچایا بھائی؟ اللہ نے۔ انسان کا کوئی کمال نہیں ہے، صرف اس اللہ کا فضل ہے کہ آج ہم گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ تکبر، یہ بات انسان کی طرف جانی ہی نہیں چاہیے۔ سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ذکر فرمایا ہے، ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، فرمایا پڑھیے ان پر خبر اس شخص کی جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھی، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پھر وہ ان آیات سے نکل گیا، ان آیات پر اس نے عمل نہیں کیا۔ کس نے نہیں کیا؟ بلعم بن باورا، اس نے ان آیات پہ عمل نہیں کیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پھر اس کے پیچھے شیطان لگ گیا، اس کے پیچھے کیا لگ گیا بھائی؟ شیطان لگ گیا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پھر ہو گیا وہ گمراہوں میں سے، ہو گیا وہ گمراہ۔ واقعہ آپ کے ذہن میں ہے نا، آیات کا ترجمہ سمجھ آتا رہے گا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اگر ہم چاہتے تو اس کو اونچا کر دیتے ان آیات کی برکت سے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو زمین کی طرف مائل ہو گیا، فَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور خواہشات کے پیچھے لگ گیا۔ کیا مطلب؟ زمین کے پیچھے اور خواہشات کے پیچھے۔ آگے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کا حال کتے کی حال کی طرح ہے۔ کیا فرمایا؟ اس کا حال کتے۔ ایک بات کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے خواہشات کو رب بنایا ہوا ہے، جنہوں نے اپنی خواہشات کو کیا بنایا ہوا ہے؟ رب۔ کیا مطلب ہے؟ جو جس طریقے سے اللہ کی بات ماننا ضروری ہے نا، وہ اپنی خواہشات کی بات مانتے ہیں، اللہ کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں، گویا کہ انہوں نے دوسرے لفظوں میں کیا بنایا ہوا ہے؟ خواہشات کو رب۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ان کا حال تو کس کی طرح ہے بھائی؟ کتے کی حال کی طرح ہے۔ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، اگر تو اس پر حملہ کرے تو بھی ہانپتا ہے، اگر تو اس کو چھوڑ دے تو بھی ہانپتا ہے۔ وہ باولا کتا جو ہوتا ہے نا، آپ نے اس کو دیکھا ہے، زبان نکلی ہوئی بس ہانکتا ہے، مارو پھر بھی ہانک رہا ہے، نہ مارو پھر بھی ہانک رہا ہے۔ اسی طریقے کی یہی حالت اس کی بن گئی تھی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے فرمایا ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہی مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، بیان کیجئے ان پر واقعہ تاکہ وہ غور کریں۔ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ، بری ہے مثال ان لوگوں کی، الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور وہ اپنی نفسوں پر ہی ظلم کرتے تھے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جس کو اللہ ہدایت دے دے وہ ہدایت پانے والا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جس کو اللہ بھٹکا دے وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے پیدا کیا جہنم کے لیے بہت سے جنوں کو اور انسانوں کو، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل ہیں لیکن ان دلوں کے ساتھ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا
یسمعون بها، ان کے پاس کان ہے لیکن ان کے ساتھ سنتے نہیں ہیں، اولئک کالانعام بل هم اضل، یہی لوگ چوپائے ہیں، یہی لوگ چوپاؤں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ جو لوگ دین کی باتوں پر نہیں چلتے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یہ چوپائے ہیں، چوپاؤں سے بھی کیا ہے بھائی بدتر، چوپاؤں کے اندر خنزیر بھی آ جاتا ہے، تبھی آ جاتا ہے۔ حضرت شیخ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہے اگر وہ خراب ہو جائے تو بدبو بھی سب سے زیادہ اس میں آتی ہے۔ مثال ارشاد فرمائی، کھیر کو ہم عام طور پہ زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں، یہ زیادہ قیمتی چیز کیا سمجھتے ہیں بھائی کھیر، اور جب کھیر خراب ہو جائے تو بدبو سب سے زیادہ کھیر میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ روٹی اگر خراب ہو جائے زیادہ سے زیادہ اکڑ جائے گی، بدبو تو نہیں آئے گی نا۔ کھیر کے اندر ہم اس کو لذیذ سمجھتے ہیں، اچھی سمجھتے ہیں، قوت والی، طاقت والی، دینے والی سمجھتے ہیں، لیکن جب وہ خراب ہوتی ہے تو بدبو بھی سب سے زیادہ اس میں آتی ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، فرشتوں سے بھی زیادہ اس کا رتبہ ہے، جب یہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا رتبہ خنزیر سے بھی زیادہ کم ہو گیا، اس کا رتبہ جانوروں سے کیا ہو گیا بھائی، زیادہ کمزور ہو گیا اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ یہی بات فرمائی اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ چوپائے ہیں اور چوپاؤں سے بھی کیا ہے بھائی بدتر ہے، اولئک هم الغافلون، یہی لوگ کیا ہیں بھائی بے خبر ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے درس کو قبول فرمائے، ہر قسم کی بری عادات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کل کے درس میں اللہ کے نام کی عظمت کو بیان کریں گے۔